بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور اے میرے بندو، تم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، مگر وہ جس کو میں ہدایت دوں، بس مجھے ہی سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، مگر وہ جس کو میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو، مگر وہ جس کو میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو اور میں تم کو لباس پہناؤں۔ اے میرے بندو، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بس مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم ہرگز میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے ہو کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور تم میرے نفع کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے اور تمہارے انس و جن تمام اس طرح ہو جائیں جس طرح سب سے زیادہ تقوی والے شخص کا دل ہوتا ہے، تو اس سے میری مملکت میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر جن و انس فاجر ترین دل والے انسان کی طرح بن جائیں، تو اس سے میری مملکت میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس تمام کے تمام ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کا مطابق عنایت کر دوں، اور اس سے میری مملکت میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھا ہوں، پھر اس پر پورا بدلہ دوں گا۔ بس جو آدمی کو کوئی بھلائی پائے تو اللہ اس پر اس کی تعریف کرے، اور جو آدمی اس کے علاوہ کو پائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ سعید کہتے ہیں، جب ابواب رئیس اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا، اہل شام کے لیے ان کی روایات میں اس سے زیادہ اعلیٰ و اشرف کوئی روایت